اگلے مہینے بڑے میاں صاحب کی پاکستان واپسی کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی ہیں عدالت سے رجوع کرنے۔ سلمان شہباز صاحب تقریباً خود ساختہ 4 سال کی جلا وطنی کاٹ کے آئے ہیں، یہاں کے عدالتیں ان کو طلب کر رہی تھیں اور جب وہ نہیں آئے تو ان کو مفرور اور اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا۔ 13 تاریخ کو یعنی 13 دسمبر کو اب سے ٹھیک چند ہی گھنٹوں کے بعد ان کو اپنے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ مراد سعید جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح 12 جولائی کو ارشد شریف نے آپ کو خط لکھا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، میں بھی آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ ارشد شریف کو انصاف ملنا ہم امید کر سکتے ہیں لیکن ہمیں فی الحال ناممکن نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ آپ کو آج 7 خبریں بتانی ہے جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ 7 بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آج بات کریں گے ایک پریس کانفرنس کی جو حکومت کی جانب سے کی گئی، جس میں وزیر اعظم صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو وزراء ہیں وفاقی وہ بھی تھے، کچھ مشیران بھی موجود تھے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے، آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم نے قوم کو آج کیا پیغام دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ملک ڈیفالٹ کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بڑی خبر دیا ہے۔ اب ملک ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، ڈار صاحب نے کیا کہا ہے اور اعداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بھی بات کر لیں گے۔ تیسری بات آج ہم یہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے حوالے سے تو باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں، لیکن اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عدالت کا دروازہ یہ حکومت کھٹکھٹانے جا رہی ہے۔ کیا ہے خبر، اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا۔ سلمان شہباز صاحب ویسے تو بزنس مین ہے، وزیر اعظم کے یعنی کہ ایک سیاستدان کے بزنس مین، 85 ارب روپے کے کرپشن کا سامنا کرتے ہوئے فرزند ہیں۔ انہوں نے بھی آج کچھ سیاسی بات چیت کی ہے، ویسے تو ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی بات چیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کا پلان تیار ہو گیا، ایک تو یہ پلان جاری ہے حکومت کے یا ان کے اتحادیوں کے، دوسری جانب عمران خان کا پلان تیار ہے، اس کی بات کریں گے اور اس پلان کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ پہلی کون سی اسمبلی توڑنی ہے اور کیوں توڑنی ہے، کس نے کہا ہے کہ پہلی پنجاب کی اسمبلی توڑی جائے گی اور کب توڑی جائے گی، اس کے حوالے سے آج ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس ہو رہی ہیں، وہ حکومتی بینچز سے ہوں یا اپوزیشن کے بینچز سے ہوں، تمام کے تمام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب سے اور بہت سارے کنسرنز ریز کر رہے ہیں جو کچھ بھی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ اور آخری بات کریں گے کہ سابق وفاقی وزیر ہیں مراد سعید، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ارشد شریف کو تھریٹ تھے اپنی جان کے، اسی قسم کے تھریٹ مجھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، ایک خط لکھا ہے صدر پاکستان کو کہ جان اللہ کو دینی میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن ان تھریٹس کا جو ہے وہ محاسبہ یا محاصرہ ان لوگوں کا کیا جائے، یہ آج میرے پیچھے ہیں کل کسی اور کے ہوں گے۔ اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو جو بتانی ہے وہ ہے پرائم منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی، جس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، جس میں ان کے ساتھ موجود تھے احسن اقبال صاحب، ان کے ساتھ موجود تھے عطا تارڑ صاحب، ان کے ساتھ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں اور فہد حسین صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے وہ بھی موجود تھے۔ اب اس میں بہت سارے صحافی تھے جو موجود تھے اور ان صحافیوں نے پہلے تو پورا ایک خطاب سنا وزیر اعظم کا جو انہوں نے کیا، معیشت کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی، ایک حد تک بات چیت کی۔ انہوں نے ڈیلی میل کا بہت ذکر کیا اور اس ڈیلی میل کے ذکر کے اندر انہوں نے مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا عمران خان کو کہ معافی ڈیلی میل نے مانگی ہے اور نیب کے پرٹیکولر پوائنٹ کے حوالے سے مانگی ہے۔ انہوں نے وہ لکھ کے دیا انہوں نے کہ جی نیب نے ان کے خلاف کوئی ایسا امر یا عمل نہیں کیا تھا، اس لیے ہم اس بنا پر معافی مانگتے ہیں اور ہم اس سٹوری کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، جبکہ نیب جس کا قانون بدل چکا ہے، وہی نیب جب ڈیلی میل کو خط لکھتی ہے کچھ ماہر جو قانون ہے ان کے مطابق تو وہ سرنڈر کر جاتی ہے اس سٹوری سے یا اس سارے معاملے سے جو ڈیلی میل نے اٹھایا ہوتا ہے۔ بٹ خیر، ایک تو انہوں نے اس کے اوپر بالکل کلیئر کٹ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر الزام نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان واز دا ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ دس آل، یہ جو کچھ بھی کیا یہ اسی کا کرا دھرا ہے اور بہت ہزیمت اٹھائی ہے انہوں نے اور یہ یوں ہی اٹھاتے رہیں گے۔ ملک آلریڈی جو ہے وہ مشکلات میں پھنسا تھا، ہم اس مشکلات سے ملک کو نکال چکے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ذکر کیا خانہ کعبہ جس گھڑی کے اوپر بنا ہوا ہے توشہ خانہ میں، اس گھڑی کا ذکر کیا اور اس کے اوپر انہوں نے خاصا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کہ کسی شخص کو کوئی گھڑی مل جائے، مطلب جس طرح یہ گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر اگر ایک ایسی انمول گھڑی ہو کہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہے، وہ کیسا مسلمان ہوگا، وہ کیسا انسان ہوگا، اس نے پاکستان کو بدنام کر دیا کہ وہ اس گھڑی کو بیچ دیا اس نے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس گھڑی کو بیچ دے۔ اب میرے ذہن میں فوری طور پہ تو یہ چیز آئی کہ یار ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بازاروں میں بھی بیچی جا رہی ہوتی ہیں اور ان میں خانہ کعبہ کی تصویریں جو ہے وہ بنی ہوتی ہیں
ایسے تحائف بھی جو ہے وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس تحفے کو آگے کہیں نہ کہیں سیل بھی کر دیتا ہے یا کسی کو دے دیتا ہے. اگر آپ نے اسلامک ٹچ اس خانہ کعبہ کے اوپر جو گھڑی کے اندر بنا ہوا ہے وہ نکال لیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے یقینی طور پہ اجتناب کرنا چاہیے. معاملہ ایسا ہے نہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جو دوسری اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے حوالے سے پہلے تو ہم نے سنا کہ جی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور اسی مہینے آ رہے ہیں. پھر ہم نے سنا کہ جی وہ واپس پاکستان نہیں آ رہے بلکہ نواز شریف کی سزا جو ہے ان کو کالعدم قرار دیے جانے کے حوالے سے حکومت پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. ایک اجلاس ہوا اور ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ مریم نواز کی بریت کے بعد عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل مریم نواز کی واپسی ہوگی اور نواز شریف کی واپسی کا اعلان لندن میں ہوگا. نواز شریف جنوری میں واپس آئیں گے. یاد رہے کہ گزشتہ ماہ حکومت پاکستان نے نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کیا تھا. سفارتی پاسپورٹ 5 سال کے لیے جاری کیا گیا ہے. پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے آفس کی جانب سے پاسپورٹ نواز شریف کو بھجوایا گیا تھا. اگلے مہینے بڑے میاں صاحب کی پاکستان واپسی کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی ہیں عدالت سے رجوع کرنے کی. سلمان شہباز صاحب بیٹے ہیں موجودہ وزیر اعظم کے. سلمان شہباز صاحب تقریباً خود ساختہ 4 سال کی جلا وطنی کاٹ کے آئے ہیں. یہاں کے عدالتیں ان کو طلب کر رہی تھیں اور جب وہ نہیں آئے تو ان کو مفرور اور اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا, ایبسکونڈر یعنی کہ ان کو ڈکلیئر کیا گیا, لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے اور اس کے بعد بالآخر انہوں نے 4 سال بعد واپس آنے کا ارادہ کر لیا ہے. 13 تاریخ کو یعنی 13 دسمبر کو اب سے ٹھیک چند ہی گھنٹوں کے بعد ان کو اپنے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے سرنڈر کرنا ہے. لیکن اسی اثناء کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک بزنس مین ڈکلیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور میں پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہوں, جو کہ پبلک آفس نہ رکھنے کا تو ان کا دعویٰ درست ہے لیکن سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں والی بات کے اوپر میں نہیں جانتا انہوں نے بات کیوں کہی, کیونکہ ان کی ایسی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. آج بھی انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جو نئے انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, فوج نے نہیں کرنا. سلمان شہباز صاحب کی اس کے حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس بھی کیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو کھری کھری سنائی اور اس کے اندر فرح گوگی اور جو پنکی ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور جو ان کا ایک سیاسی کریئر ہے اس کے حوالے سے بھی چاہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی ان کو بھی کلین چٹ عنقریب مل جائے گی اور سیاست میں باقاعدہ طور پر قدم جو ہے وہ سلمان شہباز اس مرتبہ رکھنے جا رہے ہیں. خیر یہ ہوگا نہیں, آنے والا وقت بتائے گا. اب یہ ایک طرف کی نہیں حکومت یا پی ڈی ایم اتحاد کی یا نون لیگ کی سائڈ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہے. دوسری جو میں نے آپ سے چیز شیئر کرنی ہے وہ اب اپوزٹ سائڈ کے اندر یا اپوزٹ کیمپ میں کیا چل رہا ہے. تحریک انصاف کی اسمبلیوں کو تحلیل کیے جانے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر فیصلہ کیا گیا اور فیصلے میں یہ طے ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی جو ہے اس سے استعفے دیے جائیں گے, تحلیل ہوگی اور استعفے دیے جائیں گے. اور دوسرے مرحلے میں جو ہے کے پی کے اسمبلی ہے جہاں پہ اس امر کو دہرایا جائے گا. پہلے اس کے حوالے سے بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی تھی لیکن اب تمام تر آپشنز جو ہیں وہ عمران خان صاحب استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ طے کر لیا گیا. پرویز الہی صاحب کے پاس, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے پاس آپشنز بہت کم موجود ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو عمران خان سے علیحدہ کریں گے تو کیا کریں گے. اگر وہ اپنی سیاست کو عمران خان سے علیحدہ کر کے پنجاب کی اسمبلیاں نہیں توڑتے تو پھر ان کو واپس انہی لوگوں کے پاس جانا ہوگا جن لوگوں کو وہ ٹھکرا کر آئے تھے, ان سے معافی مانگنی ہوگی اور ایک کمپرومائزڈ پوزیشن کے اندر جانا ہوگا. اگر وہ یوں کرنے کو مونس الہی یوں کرنے کو تیار ہیں تو تب یقینی طور پہ ان کے لیے واپسی کے راستے کھلے ہیں. لیکن اگر ان میں تھوڑی سی بھی سیلف اسٹیم یا سیلف رسپیکٹ ہے یا جس طرح انہوں نے کیٹیگوریکلی ان کو راتوں رات نو تو نہیں کہا, البتہ ان کو چکما دے کے پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کر کے بیٹھ گئے تو ایونچولی ان کو عمران خان کے ساتھ ہی کنٹینیو کرنا ہوگا. کیوں کہ ان کے اپنے گھر میں جو شجاعت حسین صاحب اور ان کے آگے جو سیکنڈ جنریشن ہے اس کے اندر جس حد تک اختلافات ہو چکے ہیں, پرویز الہی صاحب کو مونس الہی صاحب کو کمپرومائز پوزیشن کے اندر ہی جانا ہوگا. ان کے پاس مزید آپشنز نہیں بچے. اس سے اگلی چیز جس حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ اعظم سواتی والا معاملہ ہے. اسلام آباد سے شروع ہونے والا یہ معاملہ, ایک ٹویٹ سے شروع ہونے والا معاملہ اب سندھ تک جا پہنچا اور سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے آج جو ہے وہ ایک ہیئرنگ ہوئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو مزید ان کے خلاف مزید مقدمات سے جو ہے وہ روک دیا پولیس کو, سندھ کی پولیس کو. اور ساتھ ہی ساتھ کل بھی اس کے اوپر دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے. آج
آئی جی صاحب کو طلب کیا گیا تھا، اور آئی جی صاحب کو جب طلب کیا گیا تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہیٹڈ ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی آئی جی صاحب کے درمیان میں اور جو جج صاحب تھے ان کے درمیان میں، اور اس ہیٹڈ ڈیبیٹ کے اندر جو ہے بہت سارے سوالات ہیں جو پوچھے گئے کہ ان کے اوپر کس طرح ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، کون ہے جو ان کو ایف آئی آر درج کرا رہا ہے، مدعی کہاں پہ ہیں، مزید ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کو اپنی نوکری سے پیار نہیں ہے تو آپ استعفیٰ دے دیجیے، جس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ جی مجھے اپنی نوکری سے میں کیوں استعفیٰ دوں، اور آپ کے سامنے اس کٹہرے کے اندر میں کیوں استعفیٰ دوں، میں کوئی ایس ایچ او نہیں ہوں، اگر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ بھی ہماری عزت کریں۔ خیر یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ڈیورنگ دس آل جو ہے کسی اور طرف چلی گئی، لیکن اس کا ایونچوئل جو ہے وہ مقصد اعظم سواتی صاحب والا معاملہ تھا۔ اب کل ہیئرنگ ہونی ہے اور پتہ لگے گا کہ جو کلیئرٹی ہے وہ اس میں مل پائے گی اعظم سواتی کو، یا ان کے بیٹے عثمان سواتی جس نے اپلیکیشن فائل کی تھی، یا ابھی بھی کنفیوژن رہے گی اور ان کو پھر اب کسی اور صوبے میں لے جایا جائے گا اور یہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا صرف ایک ٹویٹ کی بنا پر۔ آخری بات آپ سے کرنی ہے مراد سعید صاحب کے حوالے سے۔ مراد سعید جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر ہیں، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مشکوک افراد کے تعاقب اور دھمکیوں پر میں صدر پاکستان کو ایک خط لکھ رہا ہوں، عارف علوی صاحب کو، اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح 12 جولائی کو ارشد شریف نے آپ کو خط لکھا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، میں بھی آپ کو خط لکھ رہا ہوں، لیکن ارشد شریف کے اوپر اس کے بعد قاتلانہ حملہ ہوا اور اس میں وہ جانبر نہ ہو سکے، میں خدا کو جان دینی ہے، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن آپ کو مطلع کرنا اور اپنی جان کو خطرے میں محسوس کرنا اور لوگوں کا تعقب کرنا اور دھمکیوں کا موصول ہونا، یہ وہ تمام گزارشات ہیں جو آپ کے آگے میں رکھ رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے ایک ایگزامپل ارشد شریف کی کوٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ میں بھی اسی کی طرح ایک اور مثال بنا دیا جاؤں۔ آپ جو ہے وہ صدر پاکستان ہیں، آپ اس چیز کا نوٹس لیجئے اور اس کے اوپر جو ہے آپ عمل کیجئے۔ بہرحال صدر پاکستان کس حد تک اس پہ عمل کر پائیں گے، ارشد شریف والے معاملے کے اندر، شہید کے معاملے کے اندر صدر پاکستان کیا کر پائے، چیف جسٹس آف پاکستان کیا کر پائے، کوئی کیا کر پایا، لیکن جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا اور بہت بروٹل ہوا۔ ارشد شریف کو انصاف ملنا ہم امید کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں فی الحال ناممکن نظر آتا ہے، اور مراد سعید کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، صاحب اقتدار جتنے بھی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی فوری طور پہ قدم لینا ہوگا۔ بہرحال کوشش کریں گے حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔